پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی ڈومیسٹک فلائٹ PK-8303 ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے لیے تیار تھی۔ تمام پیسنجرز جہاز میں بیٹھ چکے تھے۔ اس فلائٹ کو لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اڑان بھرنا تھی اور اس کی منزل جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھی، جہاں پر اسے دوپہر 2 سے 3 بجے کے درمیان لینڈ کرنا تھا۔ جہاز میں کل 91 پیسنجر اور 8 کرو ممبرز سوار تھے، جن میں 51 مرد، 31 عورتیں اور 9 بچے تھے۔ اس فلائٹ کو کیپٹن سجاد گل اڑا رہے تھے اور ان کا ساتھ فرسٹ آفیسر عثمان اعظم دے رہے تھے۔ جہاز نے 1:05 پر اڑان بھری۔ دوپہر 2:30 پر کیپٹن نے کراچی کنٹرول ٹاور سے پہلی بار رابطہ کیا اور لینڈنگ کے لیے رن وے 25L کی کلیئرنس مانگی۔ اسی دوران جب کیپٹن جہاز کو لینڈنگ کے لیے تیار کر رہے تھے تو انہیں پتہ چلا لینڈنگ گیئرز صحیح کام نہیں کر رہے۔ ان کے بار بار کوشش کرنے پر بھی گیئرز ایکسٹینڈ نہ ہوئے۔ کیپٹن نے تقریباً 2:32 پر کراچی کنٹرول ٹاور کے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کرتے ہوئے لینڈنگ کے لیے رن وے L25 کی کلیئرنس مانگی اور اس وقت جہاز کا ایلٹیٹیوڈ 3000 سے 3500 فیٹ پر تھا۔ اس دوران جہاز 25L رن وے سے صرف 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو بتایا کہ جہاز کی سپیڈ اور ہائٹ رن وے کے ڈسٹنس کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے، جس پر پائلٹ نے جواب دیا "We are comfortable to landing at 25L رن وے"۔ کراچی ٹاور نے جہاز کو لینڈنگ کی اجازت دے دی۔ We are comfortable, we can make inshallah. We are comfortable now and we are out of 3,500 for 3,000 established ILS 25 left. Sir, we are established on ILS 25 left. Roger Pakistan 830. یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اکارڈنگ ٹو ILS اپروچ چارٹ فار کراچی ایئرپورٹ، لینڈنگ کے وقت اگر جہاز رن وے سے صرف 5 میل کی دوری پر ہو تو اس کا زیادہ سے زیادہ ایلٹیٹیوڈ 1680 فیٹ ہونا چاہیے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ جہاز 4000 سے 3750 فیٹ کی ایلٹیٹیوڈ پر تھا جس وقت اس نے رن وے کے لیے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا۔ لینڈنگ گیئرز کے کام نہ کرنے کی وجہ سے جہاز کے پائلٹ نے یہ ڈیسیژن لیا کہ وہ بیلی لینڈنگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت تک جہاز کے کرو نے کنٹرول ٹاور کو گیئر فیل ہونے کی اطلاع تک نہیں دی۔ بیلی لینڈنگ کی کوشش میں جہاز جب زمین کے قریب پہنچا تو لینڈنگ گیئر نے تب بھی کام نہیں کیا اور جہاز کے دونوں انجنز زمین کے ساتھ ٹکرائے اور رگڑ کھانے سے دونوں انجنز میں آگ لگ گئی۔ دونوں انجنز آگ لگتے ہی فیل ہو گئے اور کام کرنا بند کر گئے۔ سچویشن کا اندازہ لگاتے ہی پائلٹ نے بیلی لینڈنگ کو ڈسکنٹینیو کیا اور جہاز کو دوبارہ ایئر لفٹ کر لیا، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ کنٹرولر نے پائلٹ کو انسٹرکشنز دی کہ جہاز کا ایلٹیٹیوڈ کم سے کم 3500 فیٹ کریں، لیکن جہاز کا ایلٹیٹیوڈ مسلسل لو ہو رہا تھا۔ کیپٹن نے ایک بار پھر 2000 فیٹ ایلٹیٹیوڈ مینٹین کرتے ہوئے لینڈنگ کرنے کی کوشش کرنی چاہی اور کنٹرول ٹاور سے کلیئرنس مانگی۔ کنٹرول ٹاور نے انہیں ایک بار پھر ایلٹیٹیوڈ بہت کم ہونے کی وارننگ دی، لیکن پائلٹ نے جواب دیا "We are trying to maintain but both engines are failed"۔ اسی کے ساتھ کیپٹن نے مے ڈے کی کال دے دی۔ We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Sir, Mayday, Pakistan 8303. اور جہاز کراچی ایئرپورٹ کے ایک ریزیڈینشل کالونی جس کا نام ماڈل کالونی تھا اس میں جا گرا۔ 98 لوگ مارے گئے۔ جہاز جس کالونی میں گرا وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ ہر طرف آگ اور دھواں تھا۔ کئی گھر تباہ ہو گئے۔ جہاز کے گرنے سے زمین پر موجود ایک آدمی بھی مارا گیا اور 10 لوگ شدید زخمی ہوئے۔ موزانہ طور پر جہاز میں موجود 2 لوگ بچ گئے۔ کالونی میں دور دور تک گھروں کی چھتوں پر اور سڑکوں پر جہاز کا ملبہ اور لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ ایک جہاز آبادی والے علاقے میں کریش ہو چکا تھا۔ یہ جہاز اس وقت کریش ہوا جب لوگ رمضان المبارک کے بعد عید منانے کے لیے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ اس کریش کے چند دن بعد ہی عید کا تہوار تھا جس پر پورے پاکستان میں سوگ کی کیفیت چھا چکی تھی۔ بے شک خوشیوں کی طرح دکھ، تکلیف اور حادثات بھی زندگی کا سچ اور حصہ ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے حادثات سے محفوظ فرمائے، مرحومین کی بخشش فرمائے
اور ہم سب کو اور ہمارے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرا نام ہے جنید اسلم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو رائل کیفے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔